خوش آمدید سامعین کرام، ہمیں آپ لوگوں کا مذہبی ذوق دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سارے مسلمانوں کو نیک ذوق کی توفیق عطا فرمائے اور فحش بیانات سننے اور فحش ویڈیو دیکھنے سے دور رکھے، آمین۔ تو ہم بیان کر رہے تھے حضرت خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز بیان۔ اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے سنا کہ قاضی صادق اور مفتی عماد، ان لوگوں کو مفتی اور قاضی کا عہدہ ملتے ہی زمین پر پاؤں نہیں رہا، اور اب تو یہ شیر ہو چکے تھے۔ انہوں نے فوراً ہرکارہ کو روانہ کیا۔ حضرت قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ آپ ہماری عدالت میں آپ لوگ فوراً حاضر ہو جائیں اور جواز پیش کریں اس محفل سماع سجانے کی، ورنہ اس سے توبہ کر لیں۔ جس وقت مفتی اور قاضی صاحب کے ہرکارہ نے حضرت خواجہ صاحبان کو حاضر ہونے کا حکم سنایا، حضرت خواجہ قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا زیر زمین جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً حضرت قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبہ کو پہچانتے تھے۔ وہ جان گئے یہ تیر جو کمان سے نکل چکا ہے، یہ تیر بہدف ہے، یہ نشانہ نہیں چوک سکتا۔ حضرت خواجہ قطب الدین اولیاء بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ حمید الدین نے قاضی اور مفتی صاحب کو کہلا بھیجا کہ کل ہمارے پیر صاحب کا عرس ہے، کل ہم سماع سن لیں، پرسوں عدالت میں حاضر ہوں گے۔ قاضی اور مفتی صاحب نے ہر دو حضرت کو اس شرط پر سماع سننے کی اجازت دی کہ محفل میں سوائے آپ دو حضرات کے تیسرا شخص شامل نہ ہو۔ حضرت خواجہ قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اندرون قلعہ تھی۔ اس زمانہ میں قلعہ کے صرف دو دروازے تھے، شرقی اور غربی۔ قاضی صادق اور مفتی عماد نے قلعہ کے دونوں دروازوں پر آدمی بیٹھا دیے اور یہ حکم دے دیا کہ کسی آدمی کو اندر جانے نہ دینا۔ حضرت خواجہ قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے عرض کیا کہ قاضی شہر نے دروازوں پر پہرا بٹھا دیے،
کوئی آدمی خانقاہ میں نہ آ سکے، اسی لیے تو پھر آپ کہیے کھانا پکاؤں یا نہیں؟ قاضی حمید الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آج کھانا زیادہ پکانا، کسی کی کیا مجال جو آنے والوں کو روک سکے۔ حضرت خواجہ قطب الدین اولیاء بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قاضی صادق اور مفتی عماد یہ دونوں تو اپنی جان سے عاجز آ چکے ہیں، اب وہ بہت جلد اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ خادم حکم کے مطابق کھانا پکانے میں مشغول ہو گیا۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے دو گانا پڑھی، میرے بھائی شیخ بہاؤالدین زکریا ملتان سے جس وقت محفل سماع گرم ہوئی اور ہاؤ ہو کے نعرے بلند ہوئے، اس قدر غلغلہ پڑا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ قاضی صادق اور مولوی عماد کے کانوں میں آواز پہنچی تو ایک آدمی کو دریافت حال کے لیے بھیجا۔ کچھ دیر کے بعد اس خادم نے آ کر بیان کیا کہ آج تو خانقاہ میں اس قدر مجمع ہے کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں۔ قاضی صادق اور مفتی عماد کہنے لگے کہ اب موقع اچھا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قاضی و مفتی صاحب پولیس کا ایک دستہ ہمراہ لے کر خانقاہ میں پہنچ گئے۔ محفل سماع ہو رہی تھی۔ حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ سماع سن رہے تھے۔ قاضی حمید الدین صاحب دست بستہ کھڑے تھے۔ جس وقت قاضی اور مفتی صاحبان سامنے آ کر کھڑے ہوئے، حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم جہاں کھڑے ہو وہیں کے وہیں کھڑے رہو۔ مفتی اور قاضی صاحب وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ ہر ممکن کوشش ہلنے اور سرکنے کی مگر بے فائدہ۔ زمین نے پاؤں پکڑ لیے، یہاں تک کہ محفل سماع برخاست ہوئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں قیدیوں کی طرف نظر ڈالتے ہوئے فرمایا، آؤ ہم سے آخری مل لو۔ آج تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ سماع کیا چیز ہے۔ یہ بات سن کر دونوں مولوی صاحبان رونے لگے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکوی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ کر معافیاں مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم نہ تھا کہ سماع خدا تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اب اقرار کرنے سے کیا فائدہ؟ اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تھا ہو چکا۔ کچھ دیر بعد قاضی و مفتی صاحب آزاد ہوئے، خانقاہ سے روانہ ہو کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سارا حال بادشاہ کے حضور عرض کیا۔ بادشاہ نے ان دونوں قاضی اور مفتی کو خوب برا بھلا کہا
فرمایا میرے آگے سے دور ہو جاؤ، مجھے اپنی صورت نہ دکھاؤ۔ قاضی و مفتی صاحب بصد ہزار مایوسی اور ناکامی اپنے اپنے گھر بحالت ندامت واپس آئے اور اسی روز دنیا سے رحلت فرما گئے۔ سلطان شمس الدین التمش بادشاہ وقت کو جب معلوم ہوا تو فرمایا، اچھا ہوا یہ نااہل اپنی زندگی سے عاجز آ گئے تھے۔ انہوں نے بڑی ابلتی چاٹ کھا لی تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ صاحب کے دلی آ جانے سے اور ان کے نور ولایت سے ساری دلی منور ہو گئی، اور خلقت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی خانقاہ میں ہر وقت لوگوں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ لوگ روزانہ نذرانہ کے طور پر نقد و جنس لے کر حاضر ہوتے، مگر حضرت قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اسے قبول نہ فرماتے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حویلی کے نزدیک ہی ایک بقال کا مکان تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وقت ضرورت قرض لے کر گزر بسر فرمایا کرتے تھے۔ اس بقال کی بیوی کی حضرت قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زنان خانے میں آمد و رفت تھی۔ ایک دن بقال کی بیوی نے حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ سے کہا کہ اگر ہمارا گھر یہاں نہ ہوتا تو تم لوگ تو فاقے کرتے کرتے مر ہی جاتے۔ یہ بات حضرت قطب الدین اولیاء بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کو ناگوار گزری۔ اس واقعہ کو حضرت قطب صاحب سے ذکر کیا۔ حضرت قطب صاحب نے فرمایا، اب اس بقال کے یہاں سے قرض لینا چھوڑ دو، فتوحات قبول کرنا بھی ترک کر دیا۔ اس روز سے ایسا ہوا تو اس روز سے حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مصلی کے نیچے سے گرم کاک نکل آتے تھے۔ کاک کے بہت سارے واقعات ان کی ذات سے وابستہ ہیں، اسی لیے انہیں کاکی کہا جاتا ہے۔ کاک ایک روٹی کی شکل کی چیز ہوتی ہے، لیکن نہایت ہی لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے۔ اسے کلچا کہہ سکتے ہیں۔ تو انہی سے ان کے اہل خانہ کی شکم پوری ہوتی تھی۔ بقال سے جب حضرت قطب صاحب کے گھر والوں نے قرض لینا چھوڑ دیا تو اسے خیال آیا شاید حضرت قطب صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اسی ناراضی کی وجہ سے قرض لینا ترک کر دیا ہے۔ بقال نے اپنی بیوی کو بھیج کر صورتحال معلوم کرنی چاہیے۔ اظہار معذرت بھی مقصود تھا۔ بقال کی بیوی سے بعض اہل خانہ نے کہا کہ ہمیں تو غیب سے پکی پکائی لذیذ گرم روٹی مل جاتی ہے، اب ہمیں تجھ سے قرض لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھ سے قرض لینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو شمع ہدایت کے پروانوں، یہ سفر جاری ہے، انشاءاللہ باقی اگلے قسط میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔